ناظرین یہ بات تو درست ہے کہ ایک ڈپلومیٹک وار جو ہے وہ اسرائیل پر چھڑ چکی ہے اور دنیا کی بہت ساری گورنمنٹس بہت سارے اقدامات ضرور اٹھا رہی ہیں، اور ابھی یورپین کچھ نئی گورنمنٹس نے جس میں ناروے اسپیشلی انہوں نے کہا ہے کہ ہم انویسٹمنٹس نکال رہے ہیں، اور جو سینکشنز ہیں انہوں نے اسرائیلی منسٹرز کے اوپر اناؤنس کی ہیں۔ اسی درمیان جو ہالی ووڈ کے بڑے ایکٹرز ہیں، ایون جو آسکر وننگ ایکٹرز ہیں، وہ بھی سامنے آ رہے ہیں اور وہ اگریسو سٹانس جب اسرائیل کے حوالے سے لے رہے ہیں۔ اسرائیل جب پوری طرح سے ہالی ووڈ کو بھی کنٹرول کرتا ہے، لیکن بہت ساری توانا آوازیں جو ہے وہ ہالی ووڈ کی بھی سامنے آ رہی ہیں، اور جو ایک اوورآل گلوبل فال آؤٹ ہے وہ بھی اسرائیل کے اوپر آ رہا ہے۔ اسرائیل نے اوورآل اس صورتحال میں اگر آپ دیکھیں تو اس نے کمزور ہی اپنے آپ کو کیا، طاقتور نہیں کیا ہے، کیونکہ اسرائیل نے اپنے آپ کو مکمل ڈیپینڈنٹ کر لیا ہے امریکہ کے اوپر۔ تو آپ صرف آپ کہتے ہیں اسرائیل طاقتور ہے، ذرا امریکہ کو سائڈ کے اوپر کر کے دیکھیں، پھر اسرائیل ذرا لڑ کے دکھا لیں تو ایران کو چائنا اور رشیا کی اتنی سپورٹ نہیں ہے جتنی امریکہ کی اسرائیل کو ہے، وہ تو سارا کھڑا ہی انہوں نے کیا ہوا ہے۔ تو اس لیے اس نے ہم نے آپ کو کمزور کیا۔ ایک تو جو گلوبل رائے عامہ ہے وہ تبدیل ہوئی ہے، اور یہ مزید ڈیپینڈنٹ ہوا ہے امریکہ کے اوپر، وہ امریکہ جس کے اپنے بہت سارے کرائسز ہیں اور جہاں پر خود ایک بڑا پبلک اوپینین کا شفٹ جو ہے وہ آ رہا ہے۔ اب اسی درمیان ان کی مکاری بھی دیکھیے، اور اسرائیل نے اناؤنس یہ کیا ہے کہ ابھی جو انہوں نے نصیر ہاسپٹل کے اوپر کل اٹیک کیا اور جرنلسٹ کو نشانہ بنایا، حالانکہ اس کی ویڈیو بھی موجود ہے، وہ اتفاقاً ایسا ہو رہا تھا کہ وہاں پر وہ لائیو کوریج ہو رہی تھی، اسی درمیان انہوں نے اٹیک کیا۔ تو کہتے ہیں جی ہم نے جان بوجھ کر اٹیک نہیں کیا، یہ غلطی سے حملہ ہوا ہے، غلطی سے حملہ ہوا ہے اور ہم انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں۔ وہ 1.5 لاکھ بندہ بھی 2 لاکھ وہ غلطی سے مارا گیا اور زخمی ہوا ہے۔ اس سے پہلے 36 ہاسپٹل بھی غلطی سے تباہ۔ مطلب آپ اندازہ کریں کہ دنیا کی تاریخ جب وہ جنگوں سے بھرپور ہے، اور آنے والے ٹائم میں بھی جب تک دنیا ہے امن تو نظر نہیں آ رہا اور جنگیں ہوتی رہیں گی، لیکن آپ ذرا ایک چیز نوٹ کریں، اتنی مکاری، اتنا جھوٹ، اتنی بے رحمانہ، اتنی خباثت، اور یہ مکروہ کردار ہیں انسان کے، مطلب یہ سمجھ سے بالا تر ہے کہ اتنا بڑا، اتنا ظلم کر رہے ہیں، اوپر سے کہہ رہے ہیں کہ یہ تو کر نہیں رہے، ہم تو سٹارویشن نہیں کر رہے، ہم تو جینوسائیڈ نہیں کر رہے۔ تو بس خدا کی پناہ ہے ایسی طاقتوں سے۔ میں پہلے ویسٹ بینک کی ایک ہیڈ لائن جب آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ہیرڈز یہ رپورٹ کر رہا ہے ویسٹ بینک کے حوالے سے ایک ہیڈ لائن، ول اسرائیلز ویسٹ بینک سیٹلمنٹ پلان اگنائٹ دا تھرڈ انتفادہ۔ انتفادہ جو ہے وہ 80s کے اینڈ میں اور 90s میں اور پھر صدی کے شروع میں ویسٹ بینک کے اندر چلنے والی ایک بہت بڑی تحریک تھی، مسلح تحریک تھی۔ تو اب ہیرڈ یہ کہہ رہا ہے کہ کیا وہاں پر یہ تھرڈ انتفادہ کی طرف معاملہ پہنچ رہا ہے، یعنی جو صورتحال ہے وہ بوائلنگ پوائنٹ کی طرف جا رہی ہے۔ تو ویسٹ بینک جو کہ بہت کم ڈسکس ہوتا ہے، لیکن دیکھیں بنیادی لڑائی تو ویسٹ بینک کی ہے، یروشلم وہاں پر ہے، بنیادی لڑائی تو ویسٹ بینک کی ہے، اور ویسٹ بینک کے اندر ایک سائلنٹ وار جاری ہے، وہاں پر بھی لوگوں کو مارا جا رہا ہے، وہاں پر بھی لوگوں کو ڈسپلیس کیا جا رہا ہے، لیکن الگ پیٹرن کے ساتھ۔ تو اب کیا معاملہ وہاں پر بوائلنگ پوائنٹ کو پہنچ رہا ہے۔ دیکھیں اسرائیل جب وہ مکمل پرووکیٹ تو کر رہا ہے فلسطینیوں کو، مکمل پرووکیٹ کر رہا ہے، فلسطینی آخری حد تک وائلنس نہیں چاہتے ہیں، آخری حد تک وہ اوائڈ کر رہے ہیں، لیکن آپ دیکھیے سیٹلر جو روزانہ حملے کر رہے ہیں، وہاں پر بھی فوڈ جو ہے وہ کٹ کیا جا رہا ہے، تھاؤزنڈز آف فیملیز ڈسپلیس آلریڈی ہو چکی ہیں، ان کے گھر تباہ کیے جا رہے ہیں، پورے کے پورے ولیجز جو ہے وہ ختم کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ وہاں پر صورتحال ہے۔ اسی درمیان ایک بڑی خبر آ رہی ہے، کچھ فلسطینی اسرائیل نے گرفتار کیے ہیں ان تل ابیب، اور وہ وہاں پر تل ابیب میں کوئی بڑا اٹیک کرنے کے لیے آئے تھے، اور اسرائیل میں اب یہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے کہ کیا سارے فلسطینی پکڑے گئے ہیں یا کچھ پکڑے گئے ہیں اور باقی تل ابیب میں موجود ہیں جو کوئی بڑا حملہ تل ابیب میں کر سکتے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا، پولیس اریسٹ پیلسٹینین ان ناردرن تل ابیب آن سسپیشن آف پلاننگ ٹو کیری آؤٹ این آپریشن۔ تو کیا سارے پکڑے گئے ہیں یا پھر کوئی باقی ہیں جو کہ تل ابیب میں اٹیک کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اسی درمیان ہیرڈز کی ایک اور ہیڈ لائن بھی دیکھیے، یورپ اینڈ عرب اسٹیٹس آر asleep, soon anything that moves in Gaza city will be killed۔ عرب سو رہے ہیں،
دیکھیں اگر ہم بات کریں تو کوئی کہہ سکتا ہے بھئی آپ ایگزیجریشن کر رہے ہیں. ہیرڈز لکھ رہا ہے عرب سو رہے ہیں. عربوں کو یہ زیب نہیں دیتا تھا، نہ ہی ان کی ثقافت، نہ ہی ان کی ویلیوز، نہ ہی ان کو جو ہدایت دی گئی تھی، نہ ہی اسٹریٹجک حوالوں سے یہ ان کو سوٹ نہیں کرتا تھا کہ وہ اس صورتحال میں بھی وہ سوئے رہتے. تو عرب سو رہے ہیں، اور ہیرڈز کا رپورٹ کر رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں غزہ سٹی میں وہ قیامت فلسطینیوں پر برپا ہوگی کہ ہر کسی کو وہاں پر جو ہے وہ مار دیا جائے گا، یا وہ وہاں سے ڈسپلیس ہوں گے اور جو رہ جائیں گے ان کو مار دیا جائے گا. یہ ہیرڈز جو ہے وہ رپورٹ کر رہا ہے. اور اس درمیان جب وہ عرب سو رہے ہیں، کوئی بھی عملی اقدام اٹھانے سے قاصر ہیں. ایون کچھ ایسے ممالک ہیں جن سے آئل بھی اسرائیل کو جا رہا ہے، ایئر سپیس اور آگے پیچھے پتہ نہیں کیا کچھ جو ہے وہ ہو رہا ہے. انہوں نے آپ دیکھیں نا کہ ایران کے جو میزائل جاتے ہیں اسرائیل کی طرف، وہ جارڈن نے گرائے ہیں. کیا سوچ کر گرائیں؟ پیچھے ذرا سمجھائیں نا، آ کر بتائیں کہ اس کے پیچھے کیا آئیڈیالوجی ہے، کیا پیچھے ان کی پالیسی کیا ہے کہ اس سے امن حاصل ہو جائے گا. فلسطینیوں کے مرنے پر خاموش بیٹھے رہو، اس سے امن حاصل ہو جائے گا. تو فلسطین کو کارنر کر کے ایک ڈیزاسٹرس فیصلہ جو ابراہم اکارڈ کا کیا گیا بغیر کسی شرط کے امن. دیکھیں امن کی تو ہر کسی کی پھر اپنی ڈیفینیشن ہوتی ہے. اسرائیل بھی یہ سارا کچھ امن ہی کے لیے کر رہا ہے، ٹرمپ بھی امن کا سب سے بڑا مسیحا ہے. تو بات امن کی تو اپنی اپنی ڈائمینشنز ہیں. تو یہاں پر تب تک امن نہیں ہوگا جب تک فلسطینیوں کو ان کے رائٹس نہیں ملیں گے، اور جب تک اسرائیل کے خلاف کوئی ڈیٹرنس نہیں ہوگی. پیس تھرو سرنڈر یہ کبھی بھی حاصل نہیں ہوگا. سرنڈر کے ذریعے پیس نہیں ہوگا، ڈیٹرنس کے ذریعے جب حاصل ہوگا. تو عرب جو ہے وہ سو رہے ہیں. ناروے جو ہے اس نے ایک بڑا اقدام اٹھاتے ہوئے سینکشن لگائی ہیں اسرائیلی منسٹرز کے اوپر، اور انہوں نے کہا کہ ہم مزید جو اسرائیلی کمپنیز ہیں ان میں سے اپنی انویسٹمنٹس نکال رہے ہیں. وی ہیو ایکٹیویٹڈ نمبر آف میئرز اور سینکشنز آن بین گبر اور سموترچ کے اوپر، اور ہم بلڈ کر رہے ہیں ڈپلومیٹک الائنس اگینسٹ اسرائیلز ڈسٹرکٹیو پالیسیز. ڈپلومیٹک الائنس ہے وہ ہم بنا رہے ہیں، اور ہم اس پروسیس کے اندر ہیں کہ جو نارویجین کمپنیز ہیں ان کی جو انویسٹمنٹس ہیں اور جو اسرائیل کے ساتھ بزنس کر رہی ہیں وہ اپنے جو ریلیشنز ہیں ان کو ختم کر رہے ہیں، اور جو انویسٹمنٹس ہیں اسرائیل میں وہ ہم نکال رہے ہیں. اور ہم ریجیکٹ کرتے ہیں اسرائیل کا فارن منسٹر جو یہ کہہ رہا ہے کہ یورپ مسٹ چوز بٹوین اسرائیل اینڈ حماس. یعنی یہ ایک ایکسپلائٹیٹو سٹیٹمنٹ ہے اور ایک بہت ہی ایک شیمفل سٹیٹمنٹ ہے کہ ہمیں اب اس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ ہم اسرائیل اور حماس میں چوز کریں. ٹھیک ہے نا، یعنی اس طریقے سے معاملات کو ٹریٹ کرنا کہ اگر ہم سیز فائر کی بات کر رہے ہیں تو یہ حماس کے لیے ریوارڈ کیسے ہو گیا. میکرون کی کافی بڑی سٹیٹمنٹ جاری ہوئی ہے، اور میکرون نے کہا ہے کہ starving the entire people is a crime that must stop immediately. وار کرائم تو اس نے ابھی الفاظ استعمال نہیں کیے، لیکن کم سے کم کرائم کا الفاظ جو اسرائیل کے لیے استعمال کر دیا ہے. اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ جو بڑی ویسٹرن پاورز ہیں انکلوڈنگ آسٹریلیا، جرمنی، فرانس، برٹن، یو ایس، کینیڈا، انہوں نے ابھی تک جینوسائیڈ کا لفظ جو ہے استعمال نہیں کیا ہے. اور بڑے جو ویسٹرن میڈیا آؤٹ لیٹس ہیں انہوں نے بھی ابھی تک جینوسائیڈ کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے. ویسے پوری جو شوبز انڈسٹری ہے، ہالی ووڈ ہے یا یہ نیوز میڈیا ہے، اس کو بھی ان کے لوگ اون کرتے ہیں براہ راست، یا ان کے شیئرز ہیں یا وہ براہ راست اون کرتے ہیں، اور یہ سینچریز کے اوپر محیط ایک انفلوئنس ہے. اچھا، اسی درمیان نیدرلینڈ کے فارن منسٹر جو ریزائن کر گئے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ واٹ از ہیپننگ ان غازہ از اے جینوسائیڈ. تو اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ اسرائیلی گورنمنٹ لاسٹ لیجیٹیمیسی ان دا آئیز آف دا ورلڈ. بالکل سب کی آنکھوں کے سامنے اسرائیل اپنی لیجیٹیمیسی کھو چکا ہے. اور ایک بات انہوں نے اور بڑی امپورٹنٹ کی، انہوں نے کہا کہ نتنیاہو کے جو اقدامات ہیں آر ہارمنگ اسرائیل سیکورٹی. یہ اسرائیل کو غیر محفوظ بنا رہے ہیں، یہ اسرائیل کو نقصان پہنچا رہے ہیں. Netanyahu's government has lost its legitimacy in the eyes of the whole world. پھر نیدرلینڈ میں ایک اور عجب واقعہ ہوا ہے. نیدرلینڈ کے اندر ان کے جو آنریری کونسل ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل جینوسائیڈ کر رہا ہے، تو اسرائیل نے ان کو فارغ کر دیا ہے. آنریری کونسل ان نیدرلینڈز ڈسمس آفٹر اسرائیل کرٹیسزم. دا اسرائیلی ایمبیسی ان نیدرلینڈ ڈسمس کر دیا ہے آنریری کونسل بنوت ویسلے آفٹر ہی ایکیوزڈ اسرائیل آف کمیٹنگ جینوسائیڈ ان غازہ. تو بہت سارے فرنٹس ہیں وہ اسرائیل کے اوپر جب وہ کھلے ہوئے ہیں. تو جرمنی کے حوالے سے آپ دیکھیے، سم IDF
tanks are out of commission and Germany's weapons embargo could impair Israel's Gaza takeover plan. تو یہ ان کی ایسٹیمیشن ہے, کیونکہ دیکھیں یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے نا, اگر فل فلیج ڈپلومیٹک سپورٹ نہ ہو, اگر فل فلیج ملٹری سپورٹ نہ ہو, فل فلیج انٹیلیجنس سپورٹ نہ ہو, اس کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا ہے. یہ اسرائیل کچھ بھی نہیں ہے, یہ اسرائیل کچھ بھی نہیں ہے. میں نے پہلے بھی بات کی, یہ جو عربوں کے ساتھ اس نے جنگیں لڑی ہیں نا, اس کے بعد اپنی ہیبت قائم کی ہے, ان کی ذرا تاریخ پڑھ کر دیکھ لیں. یہ تو بالکل ان کے بوگس فیصلے تھے اور ان کی مس کیلکولیشنز تھی. دیکھیں حزب اللہ نے بھی تو ایک جنگ لڑی ہے نا, حماس بھی تو ایک جنگ لڑ رہی ہے نا ٹنلز میں. تو آج حماس کے نکلے فائٹرز اور کہیں گے ہم تل ابیب میں جھنڈے گاڑ کے آئیں گے, وہ آ سکتے ہیں؟ تو بات یہ ہے کہ ان کی تو ٹوٹل مس کیلکولیشن تھی. ان کے پاس ویپنز ورلڈ وار کے ہیں, آپ کے پاس ککھ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. آپ جو ہے وہ ابھی مفتوح ہوئے ہیں, برطانیہ کے رحم و کرم سے آپ کو آپ کی ریاستیں ملی ہیں, اور آپ اسی برطانیہ سے لڑنے چاہتے. بھئی اسرائیل برطانیہ ہی تھا نا, اب بھی ہے. اسرائیل برطانیہ ہے, اسرائیل جرمنی ہے, اسرائیل امریکہ ہے, پتہ نہیں اسرائیل کیا کیا ہے. وہیں سے بھئی ان تمام ملکوں ہی سے اسرائیلی آئے ہیں نا, وہی آ کر آباد ہوئے ہیں. تو ان سب کی ایک مشترکہ کالونی ہے, ان سب کی مشترکہ اکانومی ہے, مشترکہ ویپن انڈسٹری ہے, انہی کے ویپنز ہیں, ٹیکنالوجی انہوں نے دی ہوئی ہے. تو وہ ٹوٹل ایک مس کیلکولیشن کے اوپر بیسڈ وہ جنگیں تھی, اور ان کو اس طرح سے نہیں لڑنی چاہیے تھی. اس سے اسرائیل کی طاقت کا جو دبدبہ ہوا. باقی یہ کچھ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, یہ ان کی کوئی اتنی طاقت نہیں ہے. اس لیے آج اگر یہ ملٹری ایسکلیشن کرتے ہیں, جب حزب اللہ موجود ہے, جب انصار اللہ ہیں, جب ایران ہے, تو پھر اسرائیل کے اوپر بہت پریشر آئے گا, اور ایون امریکہ کے اوپر پریشر آئے گا. اب دیکھیں نا, او آئی سی کا جو سمٹ ہوا ہے, او آئی سی نے اپریشیٹ کیا ہے امریکن رول کو فار سیز فائر, اور ساتھ انہوں نے کہا کہ سیکورٹی کونسل کا اجلاس بلایا جائے. ابھی آج اجلاس ہو رہا ہے, لیکن ایک جو اعلامیہ ان کا آیا ہے, او آئی سی کا بھی آج اجلاس ہو رہا ہے, لیکن ایک اعلامیہ انہوں نے جاری کیا ہے, اور امریکہ کو اپریشیٹ کیا. دیکھیں جو مسلم دنیا کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, اس نے یہ ود دا پیسج آف ٹائم اس بات کے اوپر فیصلہ کیا کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کریں گے, اور امریکہ کو ظاہر ہے کہ تو اسرائیل کو وہ تسلیم کریں گے. تو یہ بیان اس چیز کو جو ہے وہ, اس سوچ کو, اس آئیڈیالوجی کو, اس اپروچ کو جو ہے وہ ریپرزینٹ کرتا ہے. تو وہ کسی بھی طرح امریکہ اسرائیل کے خلاف جانے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ ایکسٹریم لیول کا سرنڈر ہے اور ایکسٹریم لیول کا کوآپریشن ہے. اس سب کے باوجود اگر ان کو سیز فائر نہیں ملا, تو دین دے شوڈ ری اسیس دیئر اپروچ. آپ امریکہ کے لیے اس حد تک کوآپریٹ کر رہے ہیں, آپ اڈے دے کر بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ان کو اس کے باوجود انویسٹمنٹس دے رہے ہیں, پھر آپ ایک کنڈیمنیشن ابھی تک امریکہ کے خلاف جاری نہیں کر سکے, اور ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا بڑا زبردست کردار ہے میڈیشن میں اور سیز فائر کے لیے. تو آپ بہت یعنی کہ پازیٹیو اپروچ کے ساتھ اپنی طرف سے چل رہے ہیں, آپ اپنی طرف سے معاملات کو سلجھانے کی بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے امریکہ ایک سپر پاور ہے, اور اس کو ہم منت سماجت کرتے ہیں کہ دیکھیں ہم آپ کی ابھی بھی تعریف کر رہے ہیں, آپ چلیں پھر ہی رحم کھا جائیں. تو یہ ایکسٹریم پازیٹیو اپروچ ہے, ایکسٹریم لیول کا سرنڈر ہے, ایکسٹریم لیول کا کوآپریشن ہے, ایکسٹریم لیول کی سائلنس ہے, اور ایکسٹریم لیول کی بھیک مانگنا ہے رحم کی. اس کے باوجود اگر ان کو سیز فائر تک حاصل نہیں ہوا, تو دین دے شوڈ ری اسیس دیئر اپروچ. مارک رفلو, یہ ایک بہت بڑے ہالی ووڈ کے اداکار ہیں جنہوں نے ہلک کا کردار ادا کیا ہے, وہ اس وقت سامنے. یو ایس ایکٹر مارک رفلو بلاسٹ ٹرمپ یورپ فار غازہ فیمن کمپلسٹی. ان کے اپنے لوگ ٹرمپ کو کرٹیسائز اس سطح کا کر رہے ہیں, اور سعودی عربیہ اور یو اے اور قطر اور ایجپٹ اور جارڈن یہ ایک سٹیٹمنٹ جاری نہیں کر سکے. اینڈ ٹرکی, جوزف بورل جو یورپی یونین کے بڑے ہائی آفیشل ہیں, انہوں نے بڑی غیر معمولی سٹیٹمنٹ جاری کی ہے. کہتے ہیں کہ یورپی یونین نہ صرف اپنی سول کھو بیٹھی ہے, بٹ اٹ آلسو فیسنگ اے ڈکلائن ان گلوبل کریڈیبلٹی. یہ فارن پالیسی ہیڈ ہیں یورپی یونین کے, یعنی سب سے بڑے ڈپلومیٹ یورپی یونین کے آپ ان کو کہہ سکتے ہیں, فارن پالیسی ہیڈ ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یورپی یونین اپنی سول کھو بیٹھی ہے, آپ کہتے ہیں مردہ ہو چکی ہے, اور اپنی جو گلوبل کریڈیبلٹی ہے وہ اس کی ڈسٹرائے ہو رہی ہے, کیونکہ یہ باتیں تو کر رہی ہے لیکن عملی اقدام اسرائیل کے خلاف اٹھانے سے قاصر ہے. تو جب یہ یوکرین کے لیے امداد مانگ رہے ہیں, تو کوئی امداد دینے کے لیے تیار نہیں ہے.
کیونکہ اب غزہ کے ساتھ اس طرح کا ڈبل سٹینڈرڈ جب رکھے ہوئے ہیں. اب اسی درمیان آپ دیکھیے ان کی مکاری اور ان کا جھوٹ، اور سمجھ نہیں آتا کہ ایسے دشمن کا سامنا کیسے کیا جائے. کہ کہتے ہیں ہم نے جان بوجھ کر جرنلسٹ کو نشانہ بنایا ہی نہیں، یہ تو غلطی سے ہو گیا، اور ہم جو ہے وہ انویسٹیگیشن کر رہے ہیں اور انویسٹیگیشن کر کے بتائیں گے کہ یہ کیسے ہو گیا. حالانکہ یہ جو جرنلسٹ کے اوپر اٹیکس ہوتے ہیں یا ہاسپٹلس کے اوپر اٹیک ہوتے ہیں، اس کا براہ راست آرڈر نتنیاہو سے آتا ہے، آرمی چیف سے آتا ہے. کہتے ہیں یہ آرمی چیف نے ہمیں کہا فوری انویسٹیگیشن کر کے بتاؤ یہ ہوا کیسے ہے، کیونکہ اس کے اوپر پوری دنیا کا ریئیکشن آیا ہے، تو اس لیے بس وہ ایک سٹیٹمنٹ جاری کر دیجیے ہم انویسٹیگیشن. پتہ نہیں کتنے ہزاروں واقعات ہیں جس پر دنیا کا ریئیکشن آیا اور کہا کہ جی ہم انویسٹیگیشن کر رہے ہیں. IDF says we do not intentionally target civilians after Gaza hospital strike. We are aware of the reports to harm to civilians including journalists. ہمیں رپورٹس پتہ تو چل رہی ہیں لیکن ہم ذرا انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں کہ یہ کیسے ہوا. وہاں پر جو جرنلسٹ شہید ہوئے ہیں ان میں سے ایک جرنلسٹ جو ہے انہوں نے ابھی ریسنٹلی کچھ دن پہلے ایسوسیٹڈ پریس میں جو فیمن ہے اس کی حقیقت لکھی تھی. تو آپ دیکھیے اسرائیل کیسے ان جرنلسٹ کو نشانہ بنا رہا ہے جو وہاں کی ریالٹیز لکھ رہے ہیں. انہوں نے ان کی رپورٹ کا کچھ حصہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ان دا فائنل رپورٹ سلین جرنلسٹ مریم روٹ آف فیمن، خاتون جرنلسٹ وہاں پر شہید ہوئی ہیں، اور انہوں نے جو خان یونس کی صورتحال ہے اس پر ایسوسیٹڈ پریس میں لکھا تھا. ایک بچی کے بارے میں وہ لکھتی ہیں 2.5 year old جو بچی ہے اس کی حالت مرتے وقت یہ ہو چکی تھی کہ آئز سنکن ان ہر اسکل، اس کی آنکھیں جو ہے وہ اس کے یعنی کھوپڑی کے اندر دھنس گئی تھی. چہرہ تو بس سکن ہی رہ گئی تھی نا، چہرہ بھی ایک کھوپڑی بن ہی چکا تھا، ہڈیاں نظر آ رہی تھی، تو آنکھیں ایسی تھی کہ وہ پیچھے دھنس گئی تھی. فاقوں سے صورتحال یہ تھی 2.5 year old چائلڈ، آنکھیں پیچھے دھنس گئی تھی. اور وہ نصیر ہاسپٹل کے اندر وہ شہید ہوئی. اور اس کی مدر نے مجھے بتایا جب اس کی بچی جو ہے وہ یہ فاقے برداشت کر رہی تھی کہ صرف 2 سے 3 دن کے بعد مزید میری بچی مطلب 2 سے 3 دن مزید سروائیو کرے گی. یعنی مطلب یہ تو میں نے آپ کو کہا نا کہ وار کے لیے ڈکشنری ہوتی ہے، جب ہم وار رپورٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے تو ڈکشنری ہے، دھماکہ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. جینوسائیڈ کی بھی کوئی ڈکشنری ہوتی ہے؟ جینوسائیڈ کی تو کوئی ڈکشنری نہیں ہے، کیونکہ جینوسائیڈ کو تو کبھی رپورٹ کیا نہیں گیا. ماڈرن ٹائم میں تو کوئی جینوسائیڈ ہوئی نہیں ہے، تو اس کی ڈکشنری بھی نہیں ہے. آپ مجھے بتا دیں یہ کیسے کوئی ایکسپلین کرے گا اس ماں کو جو خود بتا رہی ہے کہ جس کی بچی، جس کی آنکھیں اس کی کھوپڑی میں دھنس چکی ہیں اور بتا رہی ہے کہ 3 دنوں کے بعد یہ بھوک سے مر جائے گی. اس کو آپ کیسے بیان کریں گے؟ اور اس کو سعودی عرب اور جارڈن اور مصر اور ٹرکی اور OIC جو اپریشیٹ کر رہی ہے امریکن کردار کو، وہ اس کی کوئی جسٹیفیکیشن دے گی؟ یہ امن کے بوٹے ہیں جو یہ لگا رہے ہیں. یہ ایسی صورتحال ہے جو بالکل قابل بیان نہیں ہے. اور افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ بہت بڑے طوفان کو دعوت دے رہے ہیں، بہت بڑے طوفان کو جو کتنا کچھ ملیا میٹ کرنے والا ہے وہ تیزی کے ساتھ ان سب کی طرف بڑھ رہا ہے. اور یہ خود یہ ریکگنائز کرتے ہیں، یہ ٹرکی بھی ریکگنائز کرتا ہے، یہ جارڈن بھی اور یہ مصر بھی، یہ سب اس بات کو ریکگنائز کرتے ہیں کہ ایک بہت بڑا طوفان ان کی طرف بڑھ رہا ہے، سب کی طرف. اور پیلسٹینین جرنلسٹ رپورٹنگ وائل ٹراماٹائزڈ اوور-ویلمڈ اینڈ ہنگری. خود جرنلسٹ جو ہیں وہ ٹراماٹائز ہیں، ہنگری ہیں، اس سب کے باوجود رپورٹ کر رہے ہیں. ڈاکٹرز اپنی یادداشت کھو رہے ہیں بھوک کی وجہ سے. UN says killing of Gaza journalists should shock the world. دنیا ہل جانی چاہیے، لیکن فی الحال دنیا کا ضمیر اسی طرح سے ہے، جاگا نہیں ہے. پیوٹن اور ایران کی جو صدر ہیں ان کی کال میں اب رشیا یہ ایکسپلین کر رہا ہے کہ جو کوکس ریجن ہے یعنی آرمینیا، آذربائیجان، یہ سارا وہ بھی ڈسکس ہوا ہے. ٹھیک ہے نا، تو ایران کو وہ قبول نہیں ہے اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم رشیا کے ساتھ مل کر اس کے جوابی اقدامات اٹھائیں گے. سو یہ بھی ڈسکس ہوا ہے آرمینیا، آذربائیجان، پیوٹن اور ایرانی صدر کی کال میں. ٹرمپ کی سٹیٹمنٹ آئی ہے جرنلسٹ کے حوالے سے، اور وہ بھی رپورٹرز نے سوال کر لیا اس لیے سٹیٹمنٹ آئی، اور ٹرمپ نے ایسے شو کروایا کہ جیسے اس کو پتہ نہیں ہے. ٹرمپ آن کلنگ آف جرنلسٹ بائی اسرائیل، آئی ایم ناٹ ہیپی اباؤٹ اٹ. مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے، میں خوش نہیں ہوں. یہ کیا ہوا ہے؟ یہ تو بالکل نہیں ہونا چاہیے. ویل آئی ایم ناٹ ہیپی اباؤٹ اٹ، آئی ڈو ناٹ وانٹ ٹو سی اٹ. ایٹ دا سیم ٹائم وی ہیو ٹو اینڈ دا ہول نائٹ میئر. دیکھیں نا کتنی کوئی اچھی چیز نہیں ہے. میں خوش نہیں ہوں. ہم تو امن کی بات کرنے والے ہیں. میں بالکل مجھے اچھا نہیں لگ رہا. یہ ٹرمپ کہہ رہے ہیں.
تو حزب اللہ نے کہا ہے کہ ور اٹ ناٹ فار دا ریزسٹنس اسرائیل وڈ ہیو ریچڈ بیروت جسٹ ایز اٹ ریچڈ دماسکس. اگر یہ اب دیکھیں نا اسرائیل انہوں نے کہا دمشق پہنچ چکا ہے. ابھی بھی کچھ دیر پہلے واقعہ ہوا ہے جس پر اب سیریا نے کنڈیم کر رہا ہے. دمشق کنٹری سائیڈ میں بالکل اسرائیلی فوجیں داخل ہوئی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ریزسٹنس لیبنان میں نہ ہوتی تو یہ بیروت اسرائیل پہنچا ہوتا. ٹھیک ہے نا. تو اردوغان کی سٹیٹمنٹ جاری ہوئی ہے. اردوغان نے کہا ہے کہ ہم نے کیبنٹ کے اجلاس میں ایڈیشنل جو میئرز ہیں وہ لینے کا فیصلہ کیا ہے. اسٹیپس دیٹ کین بی ٹیکن ٹو اسٹاپ دا انجسٹس دیٹ اسرائیل از پریکٹسنگ ان غازہ. نیتنیاہو ڈسٹرائز ایوری تھنگ دیٹ ریپرزینٹس ہیومینٹی. ایک نیتنیاہو ان سے سنبھالا نہیں گیا. یہ ان کی پستی اور ان کے زوال، ان کی کمزوری، ان کی بے حسی اور کوورڈنس کی ایک ایسی مثال ہے جو صدیوں تک یاد بھی رکھی جائے گی، اور پچھلی صدیوں میں اس کی کوئی مثال ملتی نہیں ہے. اور ٹرکی کے جو فارن منسٹر ہیں وہ آئرلینڈ کا دورہ کر رہے ہیں. آئرلینڈ جو فلسطین کا بہت بڑا سپورٹر ہے اس کا دورہ کر رہے ہیں. اور ٹرکش نیوی شوز مائٹ ان دا استنبول بلو ہوم لینڈ پریڈ. وہاں پر پریڈ ہوئی ہیں. اور ادھر جو ہے نا وہ چائنا، چونکہ وہاں پر 3 سپٹمبر کو پریڈ ہونی ہے، تو چائنا بھرپور تیاری کر رہا ہے. اور بتایا جا رہا ہے کہ بہت بڑا پاور شو چائنا کرنے جا رہا ہے. بہت سارے ایسے ویپنز وہ وہاں پر ڈیمونسٹریٹ کرنے جا رہے ہیں. اور یہ ایک ان کا اعلان ہوگا کہ وہ گلوبل سٹیج پر مزید اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں. تو اس پریڈ کی بھی کافی اس کے اوپر نظریں لگی. اس سے پہلے SCO کا اجلاس ہوگا جس میں پیوٹن جو شریک ہوں گے اور ایران کے صدر بھی. تو یہ تازہ ترین صورتحال جو آپ کے ساتھ شیئر کیا ہم نے. راز رگا کریں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.